میں ڈاکٹر ایم جے خان سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ لا کی تو ہم نے بات کی، ہمارے دو جو موجود ہیں جو حکومت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں پانڈے جی، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو جب کارپوریٹ سیکشن کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور اس کا قیمتوں پر جو اثر پڑے گا تو اس کا سب سے بڑا اثر کنزیومر پر بھی پڑے گا. تو کنزیومر تو ظاہر ہے کہ کسان سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں تو کنزیومر ہے. تو اس پالیسی میں پھر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جو پرانا نظام تھا جس میں منڈی میں طے ہوتا تھا کہ قیمت کیا ہوگی، چھوٹے چھوٹے جو کسان ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے، تو اس کو تبدیل کرنے کا کیا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں تھینک یو شہناز جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس اچھے ٹاپک پہ آپ نے بڑے ایمیننٹ لوگوں کو جوڑا ہے. میں تینوں پریویس اسپیکرز کو سن رہا تھا بڑے غور سے، اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ تینوں اسپیکرز نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی بات رکھی ہے، جو بھی ان کا ویو پوائنٹ ہے. میں اس کو پرسپیکٹو ایسے رکھتا ہوں کہ پچھلے تمام سالوں سے، خاص کر کے پچھلے 15 سالوں سے ہندوستان میں ایک ایگریکلچر کموڈیٹی سیلف سفیشینسی کی طرف چلی گئی یا سرپلس کی طرف چلی گئی. انفیکٹ آج ایڈیبل آئلس کو چھوڑ دیں جو قریب 17,000 کروڑ کا ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں، باقی سبھی سرپلس میں چلی گئی ہیں. تو جب سرپلس سچویشن ہوتی ہے تو مارکیٹ اینڈ ٹریڈ کو اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے پروڈیوسر بہتر طریقے سے کنزیومر سے کنیکٹ ہو اور جو ایک ویلیو چین ہے، سپلائی چین ہے، یہ امپروو ہو. اس کے امپروومنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ لارجلی کارپوریٹ سیکٹر آئے گا. ٹیکنالوجیز کہاں سے آئیں گی؟ لارجلی کارپوریٹ سیکٹر سے آئیں گی. تو اگر اس کو آپ پرو کارپوریٹ بھی کہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، اس کو کمفرٹیبلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو لیجسلیشن پاس ہوئے ہیں یہ کارپوریٹ فارمر کی پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے ہوئے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ کسانوں کے فائدے کے ہیں، کیونکہ میں اس میں فائدے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آج ویلیو ایڈیشن ہندوستان میں ایگریکلچر میں بہت کم ہے. انفیکٹ $460 بلین کی ایگریکلچر اکنامی ہے، جبکہ فوڈ اکنامی کوئی $700 بلین کی ہے. تو ویلیو ایڈیشن مشکل سے 40% مان سکتے ہیں، 50%. جبکہ یو ایس میں $380 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس ویلیو ہے اور $2 ٹریلین کا جو ہے وہ فوڈ اکنامی ہے. اس کا مطلب قریب 5 ٹائمز ویلیو ایڈیشن ہے. تو ویلیو ایڈیشن کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپلائی چین بہتر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ایک فارمرز کو بیٹر ایگریکلچر پریکٹسز دینے کے لیے بھی کارپوریٹ فارمر پارٹنرشپ سے ہی یہ پاسبل ہو سکتا ہے. جیسے جب پروڈکشن میں آپ دیکھیں تو کنفلکٹ نہیں ہے فارمر اور کارپوریٹ کا. ٹریکٹر کمپنیز اگر نہ ہوں تو کسان کیسے بہتر طریقے سے اپنے کھیتوں کی جتائی کرے گا یا ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کرے گا. فرٹیلائزر کمپنیز نہ ہوتی ہیں اگر تو کسان کو فرٹیلائزر کیسے ملے گا؟ تو نہ ہو تو اچھا سیکھ نہیں. تو دیر از فارمر اینڈ کارپوریٹ پارٹنرشپ سے جو چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں اب پوسٹ پروڈکشن میں. تو اب تک کارپوریٹ اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ انیبلنگ پروویژنز جو چاہیے تھے وہ نہیں تھے. تو یہ تینوں قانون ان کے لیے راہ ہموار کریں گے اس کی. اور ایم جے خان صاحب، اب آپ راجیو پانڈے صاحب نے جو باتیں کہیں ان پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ پانڈے صاحب چلے گئے، شاید میں ان کو ایک کریکشن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو انا آندولن کے وقت میں کانگریس کی سرکار نے غلطی کیا تھا اس کو لمیٹڈ لوگوں کا بتا کے ویسی غلطی آج کی سرکار کر رہی ہے. ہو سکتا ہے 1 لاکھ کے آس پاس لوگ اکٹھا ہوں، قریب 50,000 سنگھو بارڈر پہ، 30,000 ڈگری بارڈر پہ، اور 15,000 کے آس پاس غازی پور، اور 5-7 ہزار کے آس پاس شاہجہاں پور. تو 1 لاکھ کے آس پاس کا فگر بیٹھتا ہے. لیکن جو سمپیتھی ہے اور جو موبلائزیشن اب شروع ہونے جا رہا ہے، جیسے جیسے تھوڑا ٹیمپریچر لیول بہتر ہوتا جا رہا ہے، تو ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ ہوگا. اس کو سرکار شاید دیکھ پا رہی ہے آئی بی رپورٹ کے تھرو، لیکن پانڈے صاحب ڈفرینٹ نیریٹو دے رہے ہیں جو غلطی کی طرف رہے گا. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو ہم پروسیس پہ زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، پروویژنس پہ کم. یہ ایشو اس میں رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کنسلٹیشن پروسیس میں کمی رہی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا اور ایجوکیشن کیوں اتنے بڑے پیمانے پر بڑھتا جا رہا ہے. تو فیضان مصطفیٰ صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ کل ہم نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ چاروں نام ایسے ہیں جو بلز کے سپورٹ میں رہے ہیں. پرو ریفارم ہونا، پانڈے صاحب کی بات سے میں سہمت ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ سب کو پرو ریفارم ہونا چاہیے، لیکن بلز کے سپورٹ میں اسٹینڈ لے لینا یہ چاروں لوگوں کا رہا. 4 میں سے 3 تو بڑے گہرے دوست ہیں ہمارے. تو کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہ گئی. وہ میں نے کل صبح آج تک کے انٹرویو میں بولا تھا کہ اپیرنٹلی یہ کمی دکھ رہی ہے جس کو بہتر ہونا ضروری تھا. تو سرکار کی طرف سے یہ پچھلے 3 ہفتے سے، جس میں کئی میٹنگز میں بھی بیٹھا تھا، یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھئی اس کا راستہ آگے کا کیا نکالنا ہے. تو امیڈیٹ ضرورت یہ تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ نے جو وقت دے دیا ہے وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو ایز اے ماڈل ایکٹ بنا کے اگر اسٹیٹس کو ٹرانسفر کر دے گا گورنمنٹ تو سب سے
बढ़िया फार्मूला ये रहेगा, जिन स्टेट्स को चाहिए अडॉप्ट करें और जहां फार्मर्स प्रोटेस्ट करें तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे अपना व्यू ले। जैसे लैंड इक्वेशन बिल 2014 में जब अन्ना आंदोलन शुरू किया था तो उस टाइम पे सरकार ने फाइनली सब विड्रॉ कर लिया और स्टेट्स को एज ए मॉडल एक्ट ट्रांसफर कर दिया। 3 स्टेट्स को छोड़ के सभी ने अडॉप्ट कर लिया। तो आगे का रास्ता मुझे लगता है इस लाइन पे ज्यादा है। डॉक्टर एमजे खान, आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून जो तीनों पास हुए हैं इनके प्रोविजंस पे इतना दिक्कत नहीं है, बल्कि पुट टुगेदर टोटालिटी में ये तीनों बिल्स जो है एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें एग्रीकल्चर का ट्रेड ओपन अप होगा तो सभी को फायदा होगा। लेकिन इसकी इंटेंशन पे जो फार्मर्स बॉडीज हैं वो सवाल उठा रही है कि जिस जल्दबाजी में पेश हुआ, जिस तरीके से राज्यसभा में पास हुआ और अब आगे का रास्ता निकालने के लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है, उस कमेटी के मेंबर्स की क्रेडिबिलिटी पे और उनके एक इम्पार्शियलिटी पे एक सवाल उठ रहा है। तो मुझे तो जो समझ में आ रहा है इसमें, क्योंकि सभी 8 बार बातचीत हुई है सभी स्टेक होल्डर के साथ में, उसमें रास्ता नहीं निकला है क्योंकि दोनों अपनी स्टेटेड पोजीशन पे कायम है। तो अगर एक बार और 15 जनवरी को बातचीत का जो वक्त तय हुआ है, अगर उसमें भी दोनों तरफ से कंपोजिशन सेम रहता है, एजेंडा सेम रहता है, स्टेटेड पोजीशन कायम रहती है, तो नतीजा वही रहेगा जो पिछले 8 राउंड में हुआ है। तो बेस्ट कोर्स जो दिख रहा है मुझे वो यही है कि इसको मॉडल एक्ट बना के स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दें। जो स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाहे कर ले, जो ना अडॉप्ट करना चाहे ना करे। तो ये रास्ता मुझे समझ